کتاب الروضہ میں منقول ہے کہ بیت المقدس سے ایک مسلمان مدینے آیا، مزار رسول کی زیارت کی اور مسجد نبوی میں ڈیرا ڈال دیا۔ شب و روز عبادت میں صرف کرتا تھا، دن کو روزہ رکھتا، رات میں مصروف عبادت رہتا۔ بالکل نوجوان، حسین اور خوبرو تھا۔ عمر کا دور حکومت تھا۔ اہل مدینہ میں اس نوجوان کی عبادت ضرب المثل بن گئی تھی۔ وہ شخص مقدسی کے نام سے معروف ہو گیا۔ حضرت عمر اس شخص سے اس قدر متاثر ہوئے کہ شدید طبیعت کے باوجود اس کے پاس آ کر بیٹھتے اور اپنی خدمات پیش کرتے اور اسے کہتے تھے کہ اپنی کوئی ضرورت ہو تو مجھے بتاؤ۔ مقدسی صرف ایک ہی جواب دیتا تھا کہ خالق کے ہوتے ہوئے مخلوق سے کیسے مانگوں؟ آپ بھی تو میری طرح محتاج ہیں۔ جب حج کا موسم آیا اور لوگ حج پر جانے کی تیاری کرنے لگے تو مقدسی بھی حج پر جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ جس دن قافلہ حج کے لیے کوچ کرنے لگا، عمر مقدسی کے پاس الوداع کے لیے آئے۔ مقدسی نے عمر سے کہا، اے ابو حفص، میں حج کو جا رہا ہوں، میرے پاس ایک چیز ہے، اگر آپ میرے حج سے واپسی تک اپنے پاس امانتاً رکھنے کی زحمت گوارا کریں تو مہربانی ہوگی۔ حضرت عمر نے کہا، یہ بھی کوئی بات ہے، امانت میرے سپرد کر دو، واپسی پر تمہیں دے دوں گا۔ مقدسی نے ہاتھی دانت کی ایک ڈبیا دی جو لوہے کے قفل یعنی تالے سے مقفل تھی۔ حضرت عمر نے اپنے پاس رکھ لی۔ مقدسی حج پر چلا گیا۔ حضرت عمر قافلہ حج کو بیرون مدینہ تک الوداع کہنے گئے۔ اس تمام راستے میں وہ مقدسی کے ساتھ چلتے رہے۔ الوداع کرتے ہوئے عمر نے امیر کارواں کو مقدسی کے بارے میں وصیت کی اور اسے کہا کہ راستے میں اسے کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ اس قافلہ حج میں ایک انصاری عورت بھی تھی۔ اسے رفتہ رفتہ اس مقدسی کے شباب اور حسن و جمال نے لبھانا شروع کر دیا۔ ابتدا میں تو اس نے اپنی دلچسپی کو اس حد تک محدود رکھا کہ مقدسی جس جگہ قیام کرتا تھا یہ اس کے قریب جگہ بنا لیتی تھی۔ بالآخر جب مقدسی نے اس کی طرف کوئی توجہ نہ کی تو اس نے خود پیش قدمی کی اور اس سے کہا، مجھے تو آپ کے اس جوان اور نرم و نازک جسم پر یہ اونی لباس اچھا نہیں لگتا، یقیناً یہ چبھتا ہوگا اور آپ کو تکلیف ہوتی ہوگی۔ مقدسی نے جواب دیا، اے بھلی مانس، اس جسم پر ترس کا کیا فائدہ جو کیڑوں اور مٹی کی غذا ہے۔ انصاریہ نے کہا، آپ کا چہرہ کتنا حسین ہے، جب اس پر دھوپ پڑتی ہے اور حرارت سے چہرے کا رنگ سرخ ہو جاتا ہے تو مجھے بڑی کوفت ہوتی ہے۔ مقدسی نے کہا، ہوش کے ناخن لے، ایسی باتیں نہ کر، مجھے اپنے رب کریم کے حضور سے باز رکھنے کی کوشش نہ کر۔ اب عورت کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور اس نے کہا، عابد صاحب، مجھے آپ سے ایک کام ہے، اگر آپ نے میری مرضی کے مطابق کر دیا تو صحیح ہے، ورنہ اپنا کام نکالنے تک میں آپ کا پیچھا نہیں چھوڑوں گی۔ مقدسی نے کہا، آپ کام بتائیں، اگر میرے بس میں ہوا تو ضرور کروں گا۔ عورت نے کہا، میں بھلا ایسا کام آپ کو کیوں کہوں گی جو آپ کے بس میں نہ ہوگا۔ مقدسی نے کہا، آپ زیادہ پریشان نہ کریں،
کام بتائیں۔ عورت نے مسکرا کے کہا، میں صرف ایک خواہش رکھتی ہوں کہ آپ رات کا کچھ حصہ میرے ساتھ میرے مالک کی حیثیت سے گزاریں۔ مقدسی نے کانوں کو ہاتھ لگائے، اللہ کا خوف دلایا، سختی سے جھڑک دیا اور کہا، دیکھ میں اس قماش کا آدمی نہیں ہوں، تو بھی خانہ خدا کی زیارت کو جا رہی ہے، اپنے ذہن کو ان شیطانی خیالات سے پاک کر دے۔ عورت نے کہا، مجھ پر تیری ایسی کوئی بات اثر نہ کرے گی، میں عورت ہوں اور کبھی اپنی توہین برداشت نہیں کر سکتی۔ عورت کا انتقام بہت برا ہوتا ہے، آپ سوچ لیں۔ مقدسی نے کہا، تو یہاں سے چلی جا، تیرے دل میں جو آئے کر، مجھ سے اس قسم کی کوئی توقع وابستہ نہ رکھ۔ چند دن گزرنے کے بعد ایک رات مقدسی حسب معمول رات گئے تک عبادت کرنے کے بعد اپنی جگہ سو گیا۔ یہ بدنیت عورت اٹھی، اپنی تھیلی جس میں 500 دینار تھے اٹھائی، مقدسی کے پاس جو اپنا سامان تھا اس کے تھیلے میں رکھ کر واپس اپنی جگہ جا کر سو گئی۔ صبح کو جب اٹھی اور سامان سنبھالا تو تھیلی نہ تھی۔ اس نے رونا پیٹنا شروع کر کے ایک کوہرام مچا دیا۔ قافلے والوں نے پوچھا، بات کیا ہے؟ اس نے کہا، میں عورت ذات ہوں، سفر میں لٹ گئی ہوں، کسی نے میری تھیلی پر ہاتھ صاف کر دیا ہے، میرا تو زادِ راہ اسی میں تھا اور اس کے علاوہ میرے پاس پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہے۔ پورے قافلے میں حیرت کی لہر دوڑ گئی۔ سالار قافلہ نے تمام قافلے کے سامان کی تلاشی کا حکم دیا۔ ایک ایک چیز کی تلاشی لی گئی لیکن تھیلی برآمد نہ ہوئی۔ سالار قافلہ نے کہا، اس پورے قافلے کا سامان دیکھا جا چکا ہے، تیری تھیلی کسی کے پاس سے برآمد نہیں ہوئی، البتہ مقدسی پر چونکہ اس قسم کا شبہ کرنا بھی میں گناہ سمجھتا ہوں، اس لیے اس کی تلاشی نہیں لی گئی۔ عورت نے کہا، یہ درست ہے کہ وہ مقدسی ہے، لیکن جہاں تمام مہاجرین و انصار کی تلاشی لے لی گئی ہے تو اس کی تلاشی لینے میں کیا حرج ہے؟ ممکن ہے اس کا ظاہر کچھ اور ہو اور باطن کچھ اور۔ آخر یہ باہر ہی سے مدینے میں آیا ہے، کون جانتا ہے کہ اس کے سابقہ اعمال کیا تھے؟ کچھ لوگوں نے بھی عورت کی تائید کی۔ سالار قافلہ مقدسی کے پاس آیا۔ مقدسی نماز صبح کے بعد سو رہا تھا۔ سالار قافلہ نے اسے جگایا اور قافلے میں چوری کا تذکرہ کرنے کے بعد اس سے تلاشی کی اجازت مانگی۔ مقدسی بیچارہ تو بے فکر تھا، اسے کیا معلوم تھا کہ مجھے نیکی کی سزا ملنے والی ہے۔ اس نے سالار قافلہ سے کہا، جب تمام کی تلاشی لی جا چکی ہے تو مجھے ان سے الگ رکھنا خلاف انصاف ہے۔ آپ نے جس طرح دوسروں کی تلاشی لی ہے میری بھی لیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ سالار قافلہ نے سامان کو الٹنا پلٹنا شروع کیا۔ جوں ہی تھیلے کو الٹا تو اس سے اس عورت کی تھیلی باہر آ گئی۔ وہ بھی کھڑی دیکھ رہی تھی، اپنی تھیلی کو دیکھ کر جھپٹی اور کہنے لگی، یہی میری تھیلی ہے، دیکھا میں نہ کہتی تھی کہ اس کی نمازوں پر نہ جاؤ، اندر سے کچھ اور معلوم ہوتا ہے۔ اب کیا تھا، پورے قافلے نے اس بیچارے کو لاتوں اور مکوں پر رکھ لیا۔ جب مار مار کر تھک گئے تو اسے زنجیر پہنا دی کہ حج سے واپسی کے بعد مدینے لے جائیں گے اور عمر کو بتائیں گے کہ جس کی آپ نے وصیت کی تھی اس کے کرتوت یہ ہیں۔ مقدسی معاملے کی تہ تک پہنچ گیا۔ اس نے اپنا فیصلہ اللہ پر چھوڑ دیا۔ جو کچھ بھی اسے کہا گیا یا کیا گیا اس نے کسی سے ایک لفظ تک نہ کہا۔ طعنہ زنی کے نشتر اور مار
سب کچھ خاموشی سے سہتا گیا۔ جب مکے پہنچے تو اس نے سالار قافلہ سے دست بستہ گزارش کی کہ آپ بھی حج کے لیے آئے ہیں اور میں بھی اسی نیت سے آیا ہوں۔ آپ جو ضمانت لینا چاہیں لے لیں اور مجھے حج کے لیے آزاد کر دیں۔ میں اپنی مرضی سے حج کرنا چاہتا ہوں۔ مناسک حج کی ادائیگی کے بعد جس دن جس جگہ آپ کہیں میں پیش ہو جاؤں گا۔ آپ مجھ سے جو سلوک بھی کریں گے رضائے خدا کے لیے برداشت کر لوں گا۔ جس طرح پہلے آپ لوگوں سے شکوہ نہیں کیا تب بھی نہیں کروں گا۔ قافلے والے دو حصوں میں بٹ گئے۔ کچھ کہتے تھے کہ جان چھڑانا چاہتا ہے، پھر کب ہاتھ لگے گا، اور کچھ کہتے تھے کہ نہیں، خدا معلوم اس نے چوری کیوں کی، ایسا نہیں لگتا جو کہہ رہا ہے وعدہ پورا کرے گا۔ بالآخر اس بات پر اتفاق ہو گیا کہ اسے حج کے لیے آزاد کر دیا جائے۔ اگر آ گیا تو حضرت عمر کے پاس لے جائیں گے، اگر نہ آیا تو عمر کو جا کر بتا دیں گے۔ آخر ایک انجان شخص کی خاطر عمر ہم تمام جاننے والوں کی بات مسترد نہیں کریں گے۔ اس فیصلے کے بعد ان لوگوں نے مقدسی کو چھوڑ دیا اور اسے کہہ دیا کہ حج سے فراغت کے بعد تو فلاں دن فلاں جگہ ہمارے پاس آ جانا۔ مقدسی نے ان کا شکریہ ادا کیا اور ان سے رخصت ہو گیا۔ حج سے فراغت کے بعد ان کی بتائی گئی جگہ پر واپس آ گیا۔ تمام قافلے والے اس کی اس دیانت سے متاثر ہوئے اور کہنے لگے کہ اب اسے پایۂ زنجیر کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر اسے بھاگنا ہوتا تو بھاگ گیا ہوتا، جب آ ہی گیا ہے تو اسے ساتھ لے کر چلو، لیکن پابند سلاسل نہ کرو، یعنی باندھ کر نہ لے جاؤ۔ چنانچہ قافلے کے ساتھ واپس مدینے کی راہ پر گامزن ہو گیا۔ عورت کے پاس زاد راہ ختم ہو گیا تھا۔ واپسی میں دوران سفر وہ قافلے سے بچھڑ کر ایک جگہ زاد راہ کی خاطر ایک بستی میں گئی۔ بستی سے باہر ایک گڈریا ملا۔ عورت نے اس سے کچھ مانگا۔ گڈریے یعنی مویشی چرانے والے نے کہا، میرے پاس تو دینے کو سب کچھ ہے، میں دے دوں گا، لیکن بدلے میں مجھے کیا ملے گا؟ عورت نے کہا، تجھے اللہ کی طرف سے جزا ملے گی، میں مسافرہ ہوں۔ قافلے والوں میں سے بھی کسی کے پاس اپنی ضرورت سے زیادہ نہ تھا، ورنہ میں ادھر کا رخ نہ کرتی۔ گڈریے نے کہا، اللہ تو ثواب قیامت میں دے گا، مجھے اس وقت کچھ چاہیے۔ عورت نے کہا، اگر اس وقت میرے پاس کچھ دینے کو ہوتا تو یہاں کیوں آتی؟ گڈریے نے کہا، میں ایسی چیز کا مطالبہ نہیں کر رہا جو تیرے پاس نہیں، مجھے تو وہی کچھ چاہیے جو تیرے پاس ہے، اور مجھے کچھ دینے سے اس میں کمی بھی نہیں آئے گی۔ تو میرا مطالبہ مان لے، میں تیری ضرورت پوری کر دیتا ہوں۔ عورت نے جب دیکھا کہ اب کوئی چارہ نہیں ہے، اس نے گڈریے کی بات مان لی۔ وہیں ٹیلے کی اوٹ میں عورت نے گڈریے کا مطالبہ پورا کر دیا اور گڈریے نے عورت کو زاد راہ دے دیا۔ وہاں سے فارغ ہو کر عورت پھر قافلے میں واپس آ گئی۔ ابھی تک قافلہ سستا رہا تھا، کوچ نہیں ہوا تھا۔ سفر میں 2 یا 3 دن گزرنے کے بعد ایک دن عورت رفع حاجت کی خاطر خلوت میں گئی۔ فارغ ہو کر واپس آ رہی تھی کہ ایک ضعیف العمر شخص یعنی بہت بوڑھا شخص ملا۔ اس نے عورت کا چہرہ دیکھ کر پوچھا، کیا تو حاملہ ہے؟ عورت نے کہا، نہیں، میں تو حاملہ نہیں ہوں۔ بوڑھے نے کہا، مجھ سے چھپانے کی ضرورت نہیں، 2 دن پہلے تو نے جس گڈریے سے زاد راہ مانگا ہے تو اس سے حاملہ ہو چکی ہے۔ عورت یہ سن کر رونے لگی۔ بوڑھے نے کہا، پگلی کہیں کی، روتی کیوں ہے؟ جس کو گڈریے کا واقعہ معلوم ہے
اسے اور بھی بہت کچھ معلوم ہے۔ تیرے قافلے میں جو مقدسی ہے اور تو اس سے ایک فریب پہلے کر چکی ہے، یہ حمل بھی اس کے سر تھوپ دے، اور ابھی ابھی جا کر سالار قافلہ کو بتا دے کہ مقدسی نے مجھے کمزور سمجھ کر مجھ سے زبردستی کی ہے۔ یہ سن کر عورت خوش ہو گئی۔ جیسے ہی قافلے کے قریب آئی تو واویلا شروع کر دیا۔ قافلے والوں نے پوچھا پھر کیا ہوا؟ عورت نے رو رو کر کہا، اس مقدسی ظالم نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا، اس نے زبردستی زنا بالجبر کیا۔ میں شرم کے مارے نہ کچھ کہہ سکی اور نہ کسی کو بتا سکی کہ مجھ سے زبردستی ہوئی ہے، لیکن اب معاملہ چونکہ میرے بس میں نہیں رہا، مجھے یقین ہو گیا ہے کہ اس کی زبردستی کا نتیجہ بہر صورت ظاہر ہو کر رہے گا۔ میں زبان کھولنے پر مجبور ہو گئی ہوں۔ یہ سنتے ہی قافلے والے ایک مرتبہ پھر مقدسی بیچارے پر پل پڑے اور لاتوں، گھوسوں اور مکوں سے اس کا برا حال کر دیا، لیکن مقدسی نے کسی کو کچھ نہ کہا اور نہ اپنی صفائی میں زبان کھولی۔ جتنی گالیاں پڑتی رہیں، جتنی مار پڑتی رہی اور جس قدر طعنہ زنی ہوتی رہی، سب کچھ خاموشی سے سنتا رہا۔ مدینہ قریب تھا۔ اہل مدینہ کو قافلے کی واپسی کی اطلاع مل چکی تھی۔ حضرت عمر اور دیگر اہل مدینہ بیرون مدینہ قافلے کے استقبال کو آئے ہوئے تھے۔ جب قافلہ قریب پہنچا تو ہر ایک دوسرے سے بغل گیر ہونے لگا۔ حضرت عمر کی نگاہیں مقدسی کو تلاش کر رہی تھیں کہ سالار قافلہ نے عمر کو چوری اور زنا بالجبر کی دونوں داستانیں سنا دیں۔ حضرت عمر نے دیکھا مقدسی پابند سلاسل سب کچھ خاموشی سے سن رہا تھا۔ حضرت عمر نے کہا، اے ظالم، یہ تو نے کیا کیا؟ تیرا ظاہر تو بڑا اچھا تھا، لیکن تیرا باطن اتنا برا۔ باخدا میں تجھے وہ سزا دوں گا کہ تیرے جیسے بد باطن پھر کبھی لباس زہد پہن کر کسی کو فریب نہ دے سکیں گے۔ مقدسی نے زبان تک نہ کھولی، خاموشی سے بیٹھا رہا اور سنتا رہا۔ دوسری طرف لوگوں کی بھیڑ میں لمحہ بلمحہ اضافہ ہوتا چلا گیا اور لوگ انتظار کرنے لگے کہ اب دیکھیں کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ اتنے میں آفتاب امامت کا نور چمکا۔ حضرت امام علی علیہ السلام تشریف لے آئے۔ عمر نے تمام واقعہ حضرت علی علیہ السلام کو کہہ سنایا۔ امام نے مقدسی کو دیکھا، سر جھکائے پابند سلاسل، خاموش بیٹھا زمین کو تک رہا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، عمر، جلد بازی سے کام نہ لو۔ میں علی گواہی دیتا ہوں کہ اس شخص نے نہ زنا کیا ہے اور نہ چوری کی ہے۔ عمر نے یہ بات سنتے ہی اپنی جگہ چھوڑ دی۔ حضرت علی علیہ السلام کے پاس آ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، یا علی، بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بھلا کوئی عورت اپنے کو داغدار کرتی ہے؟ حضرت علی علیہ السلام نے عورت کو اپنے پاس بلایا اور فرمایا، شرافت سے اپنی پوری داستان ان لوگوں کے سامنے بیان کر دے۔ عورت نے کہا، یا علی، پورے قافلے نے میری تھیلی اس کے مال سے برآمد کی ہے۔ یہ قافلہ چوری کا گواہ ہے۔ جہاں تک زنا کا تعلق ہے تو اس کا میرے پاس کوئی گواہ نہیں ہے اور نہ ہی گواہوں کے سامنے زنا کیا جاتا ہے۔ بات یہ ہے کہ اس کی قرت بڑی حسین اور دلکش تھی۔ قافلے والے جانتے ہیں کہ میں اس کی قرت سننے کی خاطر اس سے قریب تو رہتی تھی۔ ایک رات جب قافلے والے سو گئے، میں اس کے قریب ہی بیٹھ کر اس کی قرت سن رہی تھی۔ جب میں سننے میں منہمک ہو گئی تو اس نے اچانک اتنی جلدی سے مجھے دبوچ لیا کہ میں ہل تک نہ سکی اور رسوائی کے خوف سے فریاد تک نہ کر سکی۔ جب مجھے حمل کا یقین ہو گیا
تو میرے پاس اظہار کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ امام علی نے فرمایا، اللہ تجھ پر لعنت کرے، تو نے دونوں باتوں میں جھوٹ بکا ہے۔ پھر حضرت علی علیہ السلام عمر کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، اے ابو حفص، اس نوجوان نے حج پر جاتے ہوئے آپ کو امانت دی تھی؟ حضرت عمر نے کہا، بالکل، میرے پاس اس کی امانت ہے۔ امام نے فرمایا، آپ ایسا کریں، وہ ہاتھی دانت کی ڈبیا جس پر لوہے کا قفل پڑا ہے، اس جوان کی امانت اسی دربار میں منگوا کر اپنے پاس رکھیں، پھر میں آپ کو اصل واقعے سے آگاہ کرتا ہوں۔ حضرت عمر نے وہ ڈبیا منگوائی، اپنے پاس رکھ لی۔ حضرت علی علیہ السلام نے عورت کو اپنے سامنے کھڑا کیا اور فرمایا، اب میں جو کچھ پوچھتا جاؤں سیدھی سیدھی بات بتاتی جانا، ورنہ تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ میں اس بھرے مجمع میں تیرے سابقہ کرتوت گواہوں کے ساتھ کھول کر رکھ دوں گا۔ عورت کا جسم پسینے سے شرابور ہو گیا اور تھر تھر کانپنے لگی۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، کیا تو نے فلاں مقام پر اس جوان کے قریب جا کر اسے دعوت گناہ دی تھی؟ امام علی علیہ السلام نے عورت کے وہ جملے دہرائے جو اس نے اس مقدسی جوان کے جسم کی نرمی اور چہرے کی بشاشت کے متعلق کہے تھے۔ حضرت علی علیہ السلام نے مقدسی کے دونوں جواب بھی دہرائے۔ عورت نے کانپتے ہوئے عرض کیا، قبلہ، میں نے دعوت گناہ دی تھی۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، اس نوجوان کے انکار پر تو نے اسے دھمکی دی تھی کہ اگر تو نے میری بات نہ مانی تو میں عورتوں جیسا مکر کروں گی اور تو ذلیل ہو جائے گا۔ عورت نے عرض کیا، میں نے کہا تھا۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، ایک رات جب مقدسی نوجوان شب بیداری سے تھک کر سو رہا تھا تو نے اپنی تھیلی اپنے ہاتھ سے اس کے سامان میں جا چھپائی تھی۔ عورت نے عرض کیا، میں نے ہی یہ کام کیا تھا۔ حضرت علی علیہ السلام نے سالار قافلہ سے فرمایا، جب تو نے تمام قافلے کی تلاشی لی تھی اور اس عورت کو بتایا تھا کہ مقدسی کے سوا تمام قافلے کا سامان دیکھا جا چکا ہے، تیری تھیلی برآمد نہیں ہوئی، تو اس نے تجھے مقدسی کی تلاشی پر آمادہ کیا تھا۔ سالار قافلہ نے کہا، بالکل، اس نے یہی الفاظ کہے تھے جو آپ نے فرمائے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام نے عورت سے کہا، واپسی پر جب تیرے پاس زاد راہ ختم ہو گیا تھا تو فلاں مقام پر قافلے سے جدا ہو کر زاد راہ کی تلاش میں فلاں بستی کی طرف گئی تھی۔ عورت نے عرض کیا، یا علی، گئی تھی۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، بستی سے فاصلے پر باہر تجھے فلاں رنگ و شکل کا گڈریا ملا تھا۔ عورت نے کہا، ملا تھا۔ تو نے اسے زاد راہ مانگا اور اس نے اپنا مطالبہ پیش کیا۔ کافی تکرار کے بعد تو اس کا مطالبہ پورا کرنے پر رضامند ہو گئی تھی۔ عورت نے کہا، میں رضامند ہو گئی تھی۔ پھر تجھے خیال نہ رہا، لیکن تجھے حمل ہو گیا۔ 2 دن بعد فلاں مقام پر تو رفع حاجت کے لیے فلاں جگہ گئی تھی۔ عورت نے کہا، گئی تھی۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، واپسی پر تجھے شیطان ملا تھا۔ عورت نے کہا، نہیں یا علی، میں نے شیطان کو کبھی نہیں دیکھا۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، رفع حاجت سے واپسی پر تجھے اس حلیے کا ایک بوڑھا آدمی ملا تھا جس کی بھویں آنکھوں پر گری ہوئی تھیں، کمر جھکی ہوئی تھی، رنگ کالا تھا، سفید کپڑے پہنے ہوا تھا، ایک ہاتھ میں موٹے دانوں کی لکڑی کی تسبیح تھی اور دوسرے ہاتھ میں بڑا سا ڈنڈا تھا۔ عورت نے کہا، بالکل ایسا ہی شخص ملا تھا۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، وہی شیطان تھا اور اس نے تجھے بتایا تھا کہ تجھے گڈریے سے حمل ہو گیا۔
عورت نے عرض کیا مجھے اسی نے بتایا تھا۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا یہ بات سن کر تو رونے لگی اور اس نے تجھے ان الفاظ سے تسلی دی کہ مقدسی کا نام لے کر قافلے والوں کو بتا دے۔ پھر تو نے قافلے میں واپسی کے بعد واویلا کر کر قافلے والوں کو بتایا۔ عورت نے کہا یا علی ایسے ہی ہے جیسے آپ نے فرمایا ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے آپ قافلے کے ساتھ تھے اور میرے قدم قدم پر آپ میرے سائے کی طرح تھے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا اے عمر، اس جوان نے شوق عبادت میں انتہا پسندی سے کام لے کر اپنے آپ کو عورت کے ناقابل بنا رکھا ہے، اور اس نے آپ کو جو امانت دی تھی اور جو اس وقت آپ کے پاس ہے اس میں اس کی انتہا پسندی کا نتیجہ ہے۔ اس جوان نے اپنا آلہ تناسل کاٹ کر اس ڈبیا میں رکھا ہوا ہے جو سبز ریشم کے کپڑے میں لپٹی ہوئی ہے۔ پہلے آپ ڈبیا کو کھول کر اس میں میری بات کی تصدیق کر لیں، بعد میں جن لوگوں کو میری بات میں شک رہ جائے وہ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ حضرت عمر نے کہا یا علی اب اس خبیثہ سے کیا سلوک کیا جائے؟ امام نے فرمایا قبرستان یہود میں گڑھا کھود کر اسے سینے تک دبا کر سنگسار کیا جائے۔ اس عورت کو سنگسار کیا گیا۔ وہ مقدسی نوجوان تا وفات مسجد نبوی میں مصروف عبادت رہا۔ یہ معجزہ دیکھنے کے بعد حضرت عمر نے منبر پر کھڑے ہو کر 3 مرتبہ کہا اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا، اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا، اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ اس طرح کی مزید تحقیقی، علمی اور تاریخی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پہ کلک کیجیے۔ ویڈیو کو لائک کریں اور کامنٹس کے ذریعے بتائیے کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا نگہدار۔